بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا دن بڑا اہم ہے، 7 ستمبر۔ دو حوالے اس کے بڑے مضبوط ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ کو یاد آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو یاد کراؤں۔ تاہم خبریں یہ ہیں کہ عمران خان کو کون رہا کرائے گا؟ مودی کا دھڑن تختہ تیار، اور جنگ ہوئی تو 6 نہیں 60 تیارے گرائیں گے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی بتاتے ہیں۔ اور انڈا مار لڑکیاں کہاں گم ہو گئی؟ صدر زرداری کا شکار، یعنی شکاری میدان میں آ گئے اور ایک بار پھر صدر زرداری کا شکار کرنے کے لیے جال پھینک رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہو سکے گا کامیاب؟ نہیں ہوگا؟ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ یہ ناظرین، پہلی بات 7 ستمبر۔ 7 ستمبر ایک ہے 1965، جب پاک بھارت جنگ ہوئی تھی اور پاک فضائیہ نے بڑے کارنامے کیے تھے۔ اور اگر جنگ 65 کے حوالے سے اگر فضائیہ کی کارکردگی دیکھی جائے تو آپ کو فوراً جو پہلا نام یاد آئے گا وہ ایم عالم کا، سرفراز رفیقی کا، اور یونس حسن کا، اور پٹھان کوٹ کا اڈا جسے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ بہت سے واقعات، ایسی گفتگو ہے جس کو گھنٹوں کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال یہی کہ پاک فضائیہ کا دن ہے 7 ستمبر، اور ان کو خراج تحسین پیش کریں جن لوگوں نے جانیں قربان کی۔ آج ایم عالم ہم میں موجود نہیں، لیکن دنیا کے ریکارڈ پہ وہ موجود ہے کہ انہیں نے کیا کارکردگی دکھائی۔ اللہ سب کے درجات بلند کرے جنہوں نے اپنی جانیں نثار کی، یا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب دنیا میں نہیں واپس چلے گئے۔ ان سب کے لیے بہت سی دعائیں، ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں ہم کرتے ہیں، اور آپ بھی کریں۔ یقینی بات ہے انہوں نے ملک و ملت کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ اب ایک اور بھی ہے 7 ستمبر۔ 7 ستمبر 1974۔ یہ کیسا ہے؟ آپ ذوالفقار علی بھٹو سے ہر چیز پہ مخالفت کریں، سیاسی معاملات میں مخالفت کریں، لیکن 2-3 کارنامے ایسے ہیں کہ ان کو آپ بھول نہیں سکتے مخالفت کے باوجود بھی۔ تو یہ 7 ستمبر 1974 بھی ایک ایسے کارنامہ انہوں نے کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ مرزائیوں کو خارج الاسلام قرار دیا گیا تھا، یعنی اسلام سے انہیں فارغ کر دیا گیا تھا۔ اور بھٹو صاحب کی پھانسی کا جو معاملہ ہوا، اس میں انٹرنیشنل جہاں سازش تھی، وہاں قادیانیوں کی بھی سازش اس میں موجود تھی۔ تو یہ وہ دن ہے جب ختم نبوت کی بات کی گئی تھی اور ایک فیصلہ کر دیا تھا، ایمان میں فیصلہ ہو گیا تھا، اور حکومت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والے جو ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے بھی یادگار ہے۔ اس موقع پہ بھی، اس سلسلے میں بھی جن لوگوں نے اس مقدمے کو لڑا، ان کے لیے بہت سی دعائیں ہونی چاہیے، ان کے بھی درجات کی بلندی کی بات ہونی چاہیے، اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود بھی ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، لیکن یہ حقیقتیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آگے کہ عمران خان کو رہا کون کرائے گا۔ میرے ولاگ دیکھ رہے بہت سے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 10 بدس لڑائی چل رہی ہے، یعنی خانہ جنگی ہے PTI کے اندر، اور وہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی سلیمہ خان اور بشریٰ بی بی کی جنگ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مفادات کی لڑائی ہے۔ عمران خان صاحب کے ویٹو پاور پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ گڈا پور صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ منسٹر لے لیں، انہوں نے نہیں لیا۔ اب کہا قائمہ کمیٹیوں سے، پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دے دیں، تو 25 افراد ابھی بھی ایسے ہیں جنہوں نے استعفے نہیں دیے، اور جن میں شیر افضل مروت ہے۔ چلے شیر افضل مروت کو تو انہوں نے نکال دیا، وہ تو آگ کیے گئے نا سیاست سے، عمران خان کی طرف سے، لیکن جناب لطیف کھوسا صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اور بھی بہت سے پردہ نشین شامل ہیں جن کا بڑے نام ہے PTI میں۔ تو لطیف کھوسا سے بڑا نام تو اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو جناب ان لوگوں نے 25 افراد نے استعفے نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟
کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یا ان کی مرضی. اسی طرح ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس پہ بھی فیصلہ پارلیمانی پارٹی سیاسی پارٹی نے کہا کہ نہیں لڑنا چاہیے، ویٹو آ گیا کہ نہیں لڑنا، اس پر بھی اختلاف موجود ہے. اب آ گیا انڈا مار گروپ. انڈا مار لڑکیاں کہاں گئی؟ 2 لڑکیاں آئیں، انہیں انڈا مارا، اور جناب کہتے ہیں جی وہ ان کی بات نہیں سنی علیمہ خان نے، تو اس لیے نہیں. یہ اچانک اگر واقعہ ہوا کہ بات نہیں سنی اور انہیں انڈے مار دیا، تو انڈے وہ برس میں رکھ کے لائی تھی، اس کا مطلب یہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ہے. پھر الزام لگا کہ پولیس نے ان کو بھگا دیا، نکال دیا، انہیں پکڑا کیوں نہیں. پھر خبر آئی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. اب خبر یہ ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گئی، کون تھی. تاہم کہا یہی جا رہا ہے، بڑی مضبوط موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ٹیم باہر نہیں ہے، امام دینا یہ سب کچھ کرو ہے. تو اب یہ حالات ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں معاملات جو ہیں وہ استحکام کی طرف نہیں ہے، مخالفت اور پریشانی کی طرف ہے، انتشار کی طرف ہے. اب بات کرتے ہیں مودی کا تختہ، دھڑن تختہ. مودی کا تختہ یعنی ان کا اقتدار قائم رہے گا نہیں رہے گا. تو حالات ایسے ہو گئے کہ نہیں رہے گا. لگتا ہے کہ مہینے 2 مہینے کے اندر نومبر کے الیکشن سے پہلے شاید کام ان کا ہو جائے اور انہیں استعفیٰ دینا پڑ جائے. ان کے فوج کے جو ہے یعنی چیف آف ڈیفنس جو ہے انل چوہان، انہوں نے کہہ دیا کہ مودی کی جناب سروسز ٹھیک نہیں، کہ چین ہمارا دشمن ہے. اور ابھی وہ گئے ہیں شنگھائی کانفرنس میں، وہاں جا کے چین سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ سے لڑائی ڈال رہی ہے، معاشی صورتحال خراب ہو رہی ہے. تو ایک بڑا طوفان ان کے خلاف آنے والا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ نومبر کے الیکشن جو بہار کا ہے، جسے وہ جیتنے کے لیے سب کچھ پاکستان دشمنی کا کام کر رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، وہ بیانیہ ان کا دفن ہو جائے گا. اور ان کا اپنا اقتدار بھی اسی چکر میں، وہ اسی طوفان میں، مخالفت کے طوفان میں بہہ جائے. بارشیں تو ہو ہی رہی ہیں، معاملات تو گڑبڑ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ انل چوہان نے بھی ان کی یعنی فوج نے بھی ان کی مخالفت کر دی کہ رویہ ٹھیک نہیں. مودی سرکار نے دباؤ میں آ کر ایک ٹویٹ داغ دیا صدر ٹرمپ کو، اور مقصد اس کا اگر پنجابی میں کریں تو پھر یہی ہے کہ بھائی کی ہویا دوستاں یہ گلاں ہوتی رہتی، تھی تو ساڈے یار ہو. لیکن ٹرمپ کے وزیر تجارت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب ابھی تو نہیں، ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال ایسی خراب ہوگی کہ مودی سرکار گھٹنے ٹیکیں گے، ٹرمپ کے پاؤں میں آ کے بیٹھیں گے، ہاتھ جوڑیں گے اور پاؤں پڑیں گے کہ جناب معاف کر دو، جان دو غصہ. کیونکہ ٹرمپ بھی بڑے ضدی، ٹرمپ کا اپنا ایک ویژن ہے، اس کے تحت وہ چل رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا دھڑن تختے کے چانسز ہیں کہ اندر اور باہر، یعنی بھارت کے اندر سے بھی ان کی مخالفت، بھارت کے باہر سے بھی مخالفت ان کی ہوگی، اور امریکہ اس میں پیش ہے. اب بات کرتے ہیں وہی 7 ستمبر کے حوالے سے، فضائیہ کے حوالے سے. وہ کہ جی اگر اب جنگ ہوئی، کیونکہ مودی سرکار کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، وقفہ ہوا ہے. اب کتنا لمبا وقفہ ہے، یہ وقفہ بھی ان کے گلے پڑنے والا ہے. انل چوہان جو ہے چیف آف ڈیفنس، وہ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا، اور یہ کچھ پہلگام کا بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا گیا تھا. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے مقاصد کچھ اور تھے. تو اب کیا ہوگا؟ تو اب ہمارے جو وائس ایئر چیف ہے شہریار خان، انہوں نے کہا ہے جنگ ستمبر کے حوالے سے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہمارا دشمن یہ بھول جائے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم 6 طیارے گرائیں گے، اب ہم 60 ہمارے نشانے پہ، ہم 60 گرائیں گے. تو بھائی کر لو گل، سانو سبق سکھانا ہے سنا پہلگام کے کھاتے میں، تو خود سبق سیکھ لو ورنہ مارے جاؤ گے. اب بات کرتے ہیں کہ صدر زرداری کا شکار. پہلے ہوا تھا کہ زرداری استعفیٰ دیں گے، زرداری جا رہے ہیں، زرداری کے خلاف فیصلہ ہو گیا. اعجاز سید نے خبر دی، پھر کالم لکھا سہیل وڑائچ نے کہ ان سے کوئی طاقتور خوش نہیں ہے، کوئی نہروں کا معاملہ تھا اور SIFC کا معاملہ ہے، اور SIFC کا پلان تھا نہروں کا، اور انہیں اس کی مخالفت کی، لہٰذا صدر صاحب نہیں. تو پیپلز پارٹی کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اب بات چلی گئی سندھ سے ٹائٹ کرنے کی. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید مراد علی شاہ کا جو ہے اقتدار وہ خطرے میں نہیں، اصل پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد خطرے میں ہے، اور مسلم لیگ کو بھی سوچنا چاہیے. مسلم لیگ نہیں چاہے گی، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے
کیوں؟ اس کا ثبوت کیا دے رہے ہیں؟ اس کا ثبوت یہ دے رہے ہیں کہ اعجاز قاضی صاحب ہیں، بڑے قاری خاص ہیں اپنا مراد علی شاہ کے، ان کو فلائٹ سے اتار لیا گیا۔ کچھ اور قاری خاص ہیں فریال گوہر صاحبہ کے، ان کو بھی ٹائٹ کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کے باہر جانے پہ پابندی لگا دی گئی، گھیرا تنگ کر لیا گیا۔ لیکن یہ سارا مقصد جو ہے کس پہ ہے؟ یہ سارا مقصد جو ہے یہ زرداری کا شکار کرنے کے لیے، کہ دباؤ بڑھایا جائے، یا وہ سندھ حکومت چھوڑیں یا صدارتی محل سے باہر نکل جائے۔ تو سیاسی پارٹی کے بندے ہیں، مفاہمتی صدر ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں، تو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی ہے نا پاکستان سیاسی پارٹی، تو وہ ایک حد تک تو ان کو برداشت کرے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اگر اب ضمنی انتخابات میں مزید الیکشن جیت کے آگے آ جاتی ہے تو سادہ اکثر جیت اس کے پاس ہو جائے گی، چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ گزارش چلا سکے۔ یہ موقف ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، تو اب بھی یہی خیال ہے کہ ان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے کچھ معاملات پر، کیونکہ سیاسی پارٹی اور سیاسی موقف پر وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ سودے بازی کرنے کو تیار نہیں، نہ بلاول بھٹو زرداری نہ آصف زرداری، لہٰذا پیپلز پارٹی کو ٹائٹ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے دور ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں صدر آصف زرداری کا شکار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور شکاریوں نے جال پھینک دیا ہے اور ٹائٹ کیا جا رہا ہے مراد علی شاہ کی حکومت کی طرف سے۔ ان پر مختلف الزامات لگ رہے ہیں، ان کے کار خاص جو ہے ان کا پر نظر رکھی جا رہی ہے، تو آنے والے وقت میں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس وقت اتنا ہی، لیکن پہلے ایک جو میں نے بات کی تھی کہ عمران خان کو کون رہا کرائے گا، جب پی ٹی آئی کے اندر 10 لڑائی ہے اور مختلف گروپنگ چل رہے ہیں، 25 افراد نے ابھی تک مطلب استعفے نہیں دیے کمیٹیوں سے جو کہ انہیں دینے چاہیے تھے، اب باری باری دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے مفادات میں، اور سب کا یہ خیال ہے کہ یہ بیپاری ہیں ڈالروں کے، تو یہ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے کوئی کوشش کرنے کو تیار نہیں، بلکہ صرف اپنی اپنی دکان سے جا رہے ہیں۔ تو سوال پارٹی کے اندر بھی یہی ہے اور سوال پارٹی سے باہر بھی یہی ہے کہ عمران خان کی جو کیے کی سزا دی جا رہی ہے، جس کے بیس پر یہ سب لوگ کھا کما رہے ہیں، اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں، ان کا مستقبل میں کیا کردار ہوگا؟ کیا یہ رہا کرا سکتے ہیں؟ آج سندھ میں ان کے احتجاج تھا ان کے رہائی کے بارے میں، وہ کہاں کامیاب ہوا کہانی، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے احتجاج سے، ہڑتالوں سے یہ رہائی ممکن نہیں۔ تو سوال پارٹی کے اندر بھی یہی ہے اور پارٹی کے باہر بھی یہی ہے کہ عمران خان کو رہا کون کرائے گا؟ فی الحال کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔